السلام علیکم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کی مہمان نوازی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ سورہ ہود سورہ حجر میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو بشکل انسان آئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شرافت دے رکھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے۔ حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ نے بڑھا کر دیا۔ اس کا ثبوت دوسرے سلام پر دو پیش کا ہونا ہے، اور یہی فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورہ نساء۔ یعنی جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دیا کرو، کم از کم اتنا ہی۔ پس خلیل اللہ نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس سے ناواقف تھے کہ دراصل فرشتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو ناشناسا ہے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر حیت اور جلال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں تیار بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے ان کے قریب کر دیا، اور فرمایا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان پر شروع سے احسان رکھنے سے پہلے آپ چپ چاپ انہیں خبر دیے بغیر ہی چلے گئے، اور یہ عجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فرما کم عمر بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے، اور کہیں اور رکھ کر مہمانوں کی کھینچ تان نہ کی، بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس لا کر رکھا۔ پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ، کیونکہ اس میں بھی حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں کہ آپ تناول فرمانا کیوں شروع نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اگر آپ فضل و کرم، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خلیل اللہ اپنے دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ بلکہ اور آیت میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں، یعنی ترجمہ، یعنی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو دہشت زدہ ہو گئے اور دل میں خوف کھانے لگے۔ اس پر مہمانوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بی بی صاحبہ جو کھڑی ہوئی سن رہی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر بیوی صاحبہ کی تعجب ہوا اور کہا، ہائے افسوس، اب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں، اور میرے یہ شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ تعجب کی چیز ہے، تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ خصوصاً تم جیسے ایسے پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اعلیٰ شان والا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور اس سے پہلے کی آیت میں بشارت آپ کی بیوی صاحبہ کو دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کو بشارت دی گئی، کیونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا موجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بشارت سن کر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے منہ سے زور کی آواز نکل گئی، اور اپنے تئیں ایسی عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرت کے ساتھ کہنے لگی، جوانی میں تو میں نے بانجھ رہی، اب میاں بیوی دونوں پورے بوڑھے ہو گئے ہیں تو مجھے حمل ٹھہرے گا؟ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچا دیں۔ وہ حکمت والا، علم والا ہے، تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، نہ اس کا کوئی فرمان حکمت سے خالی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ اس طرح کا واقعات اور قربانی کے موقع سے ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات ہمارے چینل پہ بے شمار ملیں گے۔ اب ضرور کومنٹ کریں اور بتائیں کس طرح کا واقعہ لاؤں، ضرور اس پر میں ویڈیو بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔